اچھا ایگزیما اس کا جو ہے وہ بھی ہر قسم کا ہے, ایکسکوریٹڈ پمپلز بھی نکلتے ہیں اس میں, ایگزیما بھی ہے, پمپل بھی, ایرپشنز بہائنڈ ایئرز, ایچنگ ان ایئرز. وہ کون سی دوا تھی جس کو میں نے کروٹن کے ضمن میں بیان کیا تھا کہ پرسٹاکس کا بھی ذکر کیا تھا؟ کیا بولا؟ ایناگیرس. انہوں نے اے این ہے, ٹھیک ہے. بات تو میں یہ پوری کی نہیں تھی, پہلے ایناگیرس کہہ دیا. مطلب تھا کہ یہاں سے جو میں کہہ رہا ہوں جہاں ایگزیما ہو وہ حصہ اچھا ہو جائے پھر وہاں ایرپشن ہو, پھر اچھا ہو جائے پھر ایرپشن ہو, اس کی دوا ہے ایناگیرس ایسے ایگزیما کی. ٹھیک ہے. نوائزز بڑے ہیں کانوں میں, بزنگ, چرپنگ, کریکنگ, کریکلنگ, ہمنگ, رینگنگ, رورنگ, رشنگ, وزنگ. کیا سمجھے آپ؟ لگتا ہے نوائز ہے بس, تو نوائز یاد رکھیں. کوئی رورنگ, وزنگ, بشنگ کرنے کی ضرورت نہیں. جسٹ ریمبر نوائزز. جب کوئی نان ڈسکرپٹ نوائز بیان کر رہا ہو تو کالی سبز دے دیں اس کو, پھر دیکھیں گے بعد میں. ٹھیک ہے. پولیپس کیور کر دیتی ہے جب وہ علامتیں ملتی ہیں. کان کا میں بتا چکا ہوں. جو نزلہ ہے میں نے بتایا تھا نا, ترتیب ٹھیک نہیں. اس کا نزلہ ہمیشہ شروع میں پتلا پانی ہوتا ہے, شروع میں زیادہ نہیں ہوا کرتا. اس لیے تضاد ملے گا آپ کی کتابوں میں. کہیں کہیں گے نزلہ شروع ہوا یلو تھک, کہیں لکھا ہوگا فلوئنٹ تھن کرائزا. اصل بات یہ ہے کہ ہر انفیکشن اس کی تھن کرائزا سے شروع ہوتی ہے, یا پانی سے آنکھوں سے بھی لیکریمیشن پتلی ہوتی ہے, پھر جلدی گاڑی ہوتے ہوئے پھر ان مراحل سے گزرتی ہے. اس کی اسمیل میں لکھا ہوا ہے اسمیل ایکیوٹ لیٹر لاسٹ. یہ جو فینومینون ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو سمجھ آئے گی کہ وہ مریض جو خود بدبودار ہوں ان کو اپنے میں سے کچھ عرصہ بدبو آتی ہے, وہ تنگ آتے ہیں, پھر ان کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. یہ دو طرح سے ہے, کچھ عادت پڑنے کے نتیجے میں, لیکن بعض دواؤں میں عادت کی بات نہیں ہے, ناک کی قوت شامہ ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ دوا ہے جس میں عادتاً اپنی بدبو سے انسان غافل نہیں ہو جاتا, بلکہ ماحول کی دوسری بدبوئیں بھی آنی بند ہو جاتی ہیں. ایسی بیماری جس سے ناک میں بدبو کا احساس ختم ہو, بو کا احساس ختم ہو جائے, اس کی اور کون سی دوا میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے؟ جو ناک کے کینسر کی بھی ہے, فائٹولاکا. دیکھ کے بتایا؟ اچھا ٹھیک ہے, ویل ڈن. فائٹولاکا یاد رکھیں. یہ جو کراس ریفرنسز ہیں نا یہ بہت ضروری ہوتے ہیں, ورنہ اس کو پتہ نہیں لگتا کہ کون سی دوائی آئے گی. کم سے کم ایک دوا سے دوسری دوا پہنچنے کے لیے آپ کو ذہنی سڑکیں زیادہ نہیں تو چند بنا کے رکھنی چاہیے. ایک مضمون سے اٹھ کے وہاں پہنچ جائیں, وہاں سے وہاں پہنچ جائیں, تو بغیر کتاب کے گزارا ہو سکتا ہے. ساز کے طور پر کتاب دیکھنی پڑتی ہے, لیکن اگر آپ نے محض کتاب پڑھی جسے عام طور پر ہومیوپیتھ پڑھتے ہیں تو کبھی بھی بغیر کتاب کے گزارا نہیں ہو سکتا. ادھر مریض ادھر کتاب کھولی, اکثر ڈاکٹروں نے دیکھا اس طرح کرتے ہیں, اور پراپرٹی دیکھ دیکھ کے ایک ایک اتنا میکینیکل طریقہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل انسان ایک میز میں بھول بھلیوں میں گم جاتا ہے. مگر اگر ریپرٹری کے اوپر بھی آپ کو مزاج سمجھ آ جائے اس کا, فائدہ مند بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ریپرٹری سے فائدہ اٹھانا ہے. وہ اس کے جو ساری 50-60 دوائیں ہیں ان کو پڑھنے کے لیے تو ریپرٹری بالکل بیکار ہے. لیکن آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ کس طرح فائدہ اٹھانا ہے, تو کوئی چیز دماغ میں آ رہی ہے نا, جیسے فائٹولاکا آ رہا تھا, نہیں آئی, لگتا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں, اس وقت ریپرٹری کام آئے گی. جنرلی پتہ ہے, ریپرٹری دیکھیں وہ آپ کو بتا دیجیے کہ فائٹولاکا وہ چیز ہے. نوز نکالیں, اسمیل نکالیں, 1 منٹ کے اندر اندر سارا مسئلہ حل. مگر ریپرٹری کے ذریعے مریضوں کا علاج یہ بڑا مشکل کام ہے.